علاج بھی ہیں، اور عموماً وہ ہمارے سائیں بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے اور معاشی پریشانیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مسائل میں گھرے رہتے ہیں، ان کو یہ دینے جیسا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ پڑھیں گے تو اس سے ان کا ایک ذہن بنے گا، قناعت کا ذہن بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ صبر کا ذہن بنے گا، شکر کا ذہن بنے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس میں اس حوالے سے روحانی علاج بھی موجود ہیں، تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے معاشی مسائل پریشانیاں دور ہوں گی۔ اچھا عارف بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات بندش وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ایک آپ کو بہت زبردست روحانی علاج میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نسخہ اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا۔ کیا ہے آپ بھی سنیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں؟ تو آپ بھی یہ روحانی علاج آپ کیجئے، اور اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے۔ اچھا، اسی دوران اگر جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں آپ شریک ہو جائیں، جماعت فجر میں آپ شامل ہو جائیے، اور پھر جب جماعت مکمل ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس عدد کو پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے بہرحال اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل 5:55 پر جیسے باب المدینہ کراچی میں 5:55 پر جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، تو آپ 5:55 سے پہلے پہلے اس وظیفے کو اینی ہاؤ آپ مکمل کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، تو یہ فجر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ کرنے کا عمل ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ کر لیجئے۔ جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیں، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیر احمد، والدہ کا نام صفیہ بی، دل دی پرابلم ہے، دل کمزور ہے، دل دیاں وینا بھی کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو قوت بخشے، دل کو مضبوط کرے۔ آپ کو اس کا روحانی علاج آپ عرض کرتے ہیں نصیر بھائی، مزید کال چلائیے۔ میں گجرات سے کال کر رہا ہوں، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن علاج نہیں ہے۔ میرا نام ہے کیسر نسیم اور والدہ کا نام حسینہ بی بی۔ بے اولادی کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ ادب صنعت کاری سوئی بلوچستان سے، اپنا نام ہے ادب حسین اور والدہ کا نام ہے دین بھائی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، استخارہ کروانا ہے۔ نام سمجھ میں نہیں آ سکا ان کا، دوبارہ چلا دیں کال۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے میں دوبارہ ہم وقتاً فوقتاً وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ برائے کرم جب بھی آپ کال ریکارڈ کروائیں تو آپ چند باتوں کا خیال رکھیں نا۔ سب سے پہلے تو آپ جو اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اسی پہلے آپ لکھ لیجئے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو کال ملتی مشکل سے ہے، اور دوسرا یہ کہ جب کال مل جائے تو ہمارا یعنی کہ کال ملانے کا مقصد پورا نہ ہو پائے
تو یہ بڑا یعنی کہ بعض اوقات خود اپنے لیے جو ہے تو یہ ایک مطلب تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ آپ پہلے تو نوٹ کر لیں آپ نے بولنا کیا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیجئے, آپ چند دفعہ اس کو دوہرا لیجئے جو آپ کو مطلب ریکارڈ کروانی ہے کال. پھر جب آپ کال ملائیں تو کال ملانے کے بعد سب سے پہلے سلام کیجئے. اس کے بعد جو ہے تو اچھا یہ دیکھ لیں کہ آپ کا نیٹ ورک پرابلم تو نہیں ہے. اکثر بعض اوقات کالیں ایسی ہوتی ہیں کہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ان کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہوتی ہے. ایک تعداد ہوتی ہے جن کے پاس اب لینڈ لائن وغیرہ کے ختم ہو چکی ہے تقریباً. تو آپ موبائل سے یا کسی وائرلیس ٹیکنالوجی سے جب آپ کال کریں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ کسی ایسی جگہ آ جائیں جہاں آپ کا نیٹ ورک پرابلم نہ ہو, سگنل پرابلمز نہ ہو. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آتی ہے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور یہ کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ ریکارڈ کروائیے. خاص طور پر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لینے میں خاص یعنی کہ احتیاط فرمائیں. خاص اس کے اندر ایسا وہ رکھیں کہ ہمیں آپ کا نام سمجھ میں آ سکے نا. تو یہ آپ سے چند درخواستیں تھیں جو آپ کو ہم نے پیش کر دی. سب سے پہلے نصیر احمد بھائی, آپ نے فرمایا کہ دل آپ کا کمزور ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قوت عطا فرمائے. روحانی علاج آپ اس کا بغور سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے ہر فرض نماز کے بعد اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. دعا کیا ہوگی, غور سے سن لیں. یا اللہ قوینی وقلبی. کیا پڑھیں گے؟ یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی. تو یہ مریض بھی پڑھ سکتا ہے, غیر مریض بھی پڑھ سکتا ہے. مریض پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا یابی نصیب ہوگی, اور غیر مریض پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مرض سے محفوظ رہے گا. یا اللہ قوینی وقلبی کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیں اور دل کے مقام پر آپ پھونک مار دیں, دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل دل مضبوط ہو جائے گا, دل قوی ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے سائیں بھائی جنہوں نے آپ فرمایا کہ شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں, آپ بھی اپنے لیے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ آپ یہ دعائے زکریہ 3 پارہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دوبارہ غور سے سن لیجئے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. 3 مرتبہ بھی سن لیجئے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعائے زکریہ بھی سے کہتے ہیں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت زکریہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, ان کی یہ دعا. تو یہ آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. پھر جنہوں نے ہمیں سوئی یا سبی بلوچستان سے ہمیں کال کی, جنہوں نے فرمایا کہ معدے میں تکلیف ہے, آپ بھی اپنے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب کھانا کھائیں ایک اسٹارٹ ہی ایسا لیں کہ معدے کو تکلیف کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. وہ یہ کہ جب کھانا کھائیں تو ہر نوالے پر یا واجدو یا آپ ضرور پڑھ لیجئے, اور چھوٹے چھوٹے نوالے 3 انگلیوں سے بنا کر کھانے کی اگر سعادت مل جاتی ہے تو مدینہ تو 3 انگلیوں سے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر یہ کھانے کی عادت بنا لیجئے. جن عیسائی بھائیوں کو مطلب یہ پرابلم رہتی ہے بد ہضمی, کھانے کے بعد معدے میں جلن تکلیف وغیرہ, تو ان کو مطلب یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم کھانا کس انداز سے کھاتے ہیں. یا ہم دانتوں کا کام آنتوں سے تو نہیں لیتے, ہے نا. دانتوں کا کام ہے غذا کو ایک دم یعنی کہ اس کو بالکل زود ہضم بنانا. وہ جو چند مرتبہ بائٹ لے کر فوراً حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں, اب وہ اپنے دانتوں کا کام لیں گے آنتوں سے.
دانت کا کام ہے چیز کو پیسنا، معدے کا کام نہیں ہے، معدے اور آنتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیز کو پیسے۔ اب وہ کام جو دانتوں نے کرنا ہے وہی کام اگر یہ نازک معدے اور آنتوں سے لیں گے تو معدے کو تکلیف تو ہوگی نا۔ تو اس حوالے سے یہ کہ یا واجدو ہر نوالے پہ پڑھ لیں، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر حلق سے نیچے اتاریں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر بھی اگر معدہ تکلیف میں آ جائے تو یا عظیم، کیا یا عظیم اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے، معدے کے درد سے عافیت رہے گی انشاءاللہ۔ مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام نعیم ہے، والدہ کا نام شریفن بی بی ہے، میں گاڑیوں کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو آیا میرے لیے بہتر رہے گا؟ ادھر پلیز قائم دیں۔ نعیم بن شریفہ بی بی، جی گاڑیوں کا کام دیکھ لیتے ہیں آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اس کی والدہ کا نام عائشہ ہے، وہ اکثر روتی رہتی ہے، بہت ڈسٹرب رہتی ہے، تو مجھے پلیز یہ بتائیے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ یہ ایک سیمپل کے طور پہ کال کہوں گا میں آپ کو، دیکھیں بالکل مسئلہ واضح، بچی کا نام بھی ماشاءاللہ ایک دم واضح، والدہ کا نام بھی، اور مسئلہ بھی جو ہے بالکل یہ ایک واضح انداز میں یعنی انہوں نے بیان فرمایا۔ تو یہ کال سیمپل کے طور پر اس انداز سے اگر آپ کال ریکارڈ کروائیں گے تو مدینہ مدینہ۔ مزید کال چلائیے۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا، میری والدہ کو فالج کا مرض ہے، وہ تقریباً 4 ماہ ہو گیا لیکن آرام نہیں آ رہا، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ فالج کے مرض کا روحانی علاج انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ فالج کے مرض کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو عرض کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فالج کے مرض سے محفوظ رہنے کا ایک عملی علاج میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیہ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے امامہ۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان، اچھا یہ اسلامی بھائیوں کے لیے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سنت بیان کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے چونکہ اپنی والدہ کا مسئلہ بیان کیا ہے تو والدہ تو امامہ باندھ ہی نہیں سکتی، تو یہ اسلامی بھائیوں کے لیے۔ تو مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والے بعض امراض سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا۔ لہذا وہ ممالک جنہیں ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، ان ممالک میں فالج کے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنائے گئے ہیں، جن کو استعمال کرنے سے ایسے مریض جن کے ساتھ خطرات ہوتے ہیں کہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری بھی اس پہ اٹیک کر جائے، اس بیماری کا بھی اس پر اثر پڑ سکتا ہے، یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو عموماً جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے فالج کے جو ہوتا ہے وہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان ترقی یافتہ ممالک میں جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں ان ممالک میں جو ہے تو امام نما ماسک بنا کر ایسے مریضوں کو پہننے کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے جن کے ساتھ خطرات ہو کہ فالج کا ان پر اٹیک ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس سائیں بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کو فالج کا مرض ہے، اس کا کوئی روحانی علاج شاید فرماتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 59 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی سوتے وقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کے شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ 100 بار کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو ان کے مرض ہے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ نہیں بھائی، گاڑیوں کا کام کرنا آپ کے حق میں بہتر آ رہا ہے، گاڑیوں کا کام تو حق میں آپ کے بہتر آ رہا ہے۔ اب آپ جس شہر میں اور جس
آپ بازار میں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس پوائنٹ کا بھی آپ استخارہ کروا لیجئے گا کہ آیا وہ جگہ آپ کے اس کام کے لیے آپ کے لیے موضوع ہے، بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر فاطمہ بنت عائشہ کا استخارہ کیا گیا، بچی کے ساتھ نظر بد کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے نظر اتارنے کا روحانی علاج جو میں آپ کو امیر اہل سنت کے رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 44 سے آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیج نمبر 44 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، رسالہ بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل فرما لیجئے، نہ صرف اردو بلکہ دیگر انگلش زبان میں بھی ہے، ہندی، بنگالی اور دیگر زبانوں میں بھی یہ آپ کو رسالہ سندھی میں بھی مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے، تو یہ ہدیتاً حاصل فرما لیجئے، یہ بلکہ زیادہ تعداد میں خرید لیجئے۔ گھر گھر بیچارے مریض موجود ہیں، کئی افراد بعض اوقات گھر کے بیمار ہوتے ہیں، باپ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، ماں جو ہے تو وہ بیچاری شوگر کی مریضہ ہوتی ہے، بھائی جو ہے تو وہ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح یعنی کہ گھر کے اندر بعض اوقات کئی امراض کے مریض موجود ہوتے ہیں، تو یہ رسالہ بیمار عابد آپ زیادہ تعداد میں خرید فرما لیجئے۔ اس کا جیبی سائز غالباً 8 روپے ہدیہ ہے، اور جو ریگولر سائز ہے اس کا ہدیہ 12 روپے، یہ ریگولر سائز ہے، اور اس کا پاکٹ سائز بھی موجود ہے، یہ دیکھیں یہ پاکٹ سائز ہے اور یہ ریگولر سائز ہے، ہمارے اسلامی بھائی پاکٹ سائز اس کا بیمار عابد کا رسالہ بتا رہے ہیں، یہ 8 روپے اور یہ بڑا سائز 12 روپے، تو رہے نصیب یہ آپ زیادہ تعداد میں آپ خرید فرما لیجئے، اس کو آپ تقسیم بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی۔ تو اس کے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 44 پر یہ نظر اتارنے کا عمل لکھا ہوا ہے، اس کو بغور سن بھی لیجئے، اگر قلم کاغذ ہے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز، ایک مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اچھا، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ان کو پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کرنا ہے۔ سرخ مرچیں گول والی جو ثابت سرخ مرچیں ہوتی ہے اس پر دم کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ پسی لال مرچیں لے لیں آپ اور اس پہ دم کر دیں تو بجائے اس پہ دم ہونے کے آنکھوں کے اندر وہ مرچ چلی جائے اور خود تکلیف میں آ جائیں، تو 3 عدد سرخ جو ثابت والی اور لال مرچیں ہوتی ہیں ان پر آپ دم کر لیجئے، لمبی والی مرچیں نہیں استعمال کرنی، ثابت سرخ لال والی مرچیں، تو ان پر آپ پڑھ کے دم کریں، اور ان مرچوں کو اب مریض کے سر کے گرد یعنی اپنی بیٹی کے سر کے گرد 21 بار گھما کر اس کو آپ چولہے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا، یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں، جدہ شریف سے۔ میں نے اپنا روحانی علاج پوچھنا تھا۔ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ 2-3 مہینے اچھا چلتا ہے، اس کے بعد میرا کام بند ہو جاتا ہے، تو برائے کرم مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات روحانی علاج بتا دیجیے۔ یہ بھی عرض کرتے ہیں محمد عبداللہ بھائی، مزید کال چلائیے۔ میرا نام آصف مقصود ہے، میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے۔ جی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میری عمر 33 سال ہے، میں اس کے لیے اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ والدہ کا نام سمجھ میں آیا؟ اور کیا سمجھ میں آیا؟ نام سمجھ میں نہیں آیا ان کا مسئلہ۔ میرا نام آصف مقصود ہے، میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے۔ جی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میری عمر 33 سال ہے، میں اس کے لیے اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے؟ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، نام سمجھ میں آیا ان کا؟ نام سمجھ میں آیا۔ چلیں آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں، دل کی دھڑکن کا۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام زیغم سالک آزاد ہے اور والدہ کا نام مسرت سلطانہ ہے۔ میں تقریباً
5.5 ماہ ہو گئے ہیں مسقط میں آیا ہوں، لیکن ابھی تک میرا کوئی کام کاروبار کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ آزاد بن مسرت جی دیکھ لیتے ہیں آزاد بھائی، آپ کے کام کے حوالے سے آپ نے جو پریشانی بیان کی اس حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد عبداللہ بھائی یہ فرماتے ہیں کہ ان کے کام میں جو ہے تو وہ رکاوٹیں ہیں، کام چلتا نہیں ہے جی کام چلتا نہیں ہے، جو کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی راز شاید فرما دیجیے۔ اس حوالے سے عبداللہ بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا کثرت سے ورد کریں۔ مغرب کے نماز اذان سے 5 سے 10 منٹ پہلے اس وظیفے کو موقوف کر کے اپنی جائز رکاوٹوں پریشانیوں کے حوالے سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے جو بھی پریشانیاں کام میں رکاوٹیں ہیں یا جو کام نہیں چلتا انشاءاللہ عز و جل چلنے لگ جائے گا۔ دل کی دھڑکن جس کی تیز رہتی ہے وہ کیا پڑے ایسا عمل جس سے اس کی دل کی دھڑکن جو ہے تو وہ نارمل رہا کرے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بیمار عابد اپنے رسالے بیمار عابد میں کے صفحہ نمبر 71 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی سورۃ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب رحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھایا یا پی لیجئے انشاءاللہ عز و جل دل کے دھڑکن سے شفا ملے گی۔ مدت علاج جو ہے وہ تحصول شفا ہے، جب تک شفا نہیں ہو تب تک یہ علاج کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ اسلام بھائی آزاد بن مسرت جنہوں نے ہم سے مسقط سے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشیں پریشانیاں مشکلات دور فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت فرما لیا کریں، اور یہ عمل مستقل آپ جاری رکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے جو بھی آپ کے ساتھ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کی تلاوت کرنی ہے نا، تو اب بعض یہ بھی ظاہر ہے اس میں بھی حصول برکت کے لیے اس کی مطلب سنا بھی جا سکتا ہے، اس کو بعض جو ہوتے ہیں کو اپنے پاس اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو سنتے رہتے ہیں تلاوت کو، یہ بھی باعث برکت ہے۔ لیکن اس طرح جو کرے مطلب آپ کو یہ کوشش کرنی ہے خود آپ اس کی تلاوت فرمائیے فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور اس کو اختتام پر لاتے ہوئے ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ سنتیں بھی سیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبی الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ عصمت کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ نمبر 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ نمبر 3، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔
اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں۔ مدنی چینل پر موجود سائیں بھائیو، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے، آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دوہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بشہر گاؤں بگاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کیجیے اور مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ بھی حاصل کیجیے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کل بروز بدھ عصر اور مغرب کے درمیان ہم یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے، اور انہیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن، الحمدللہ چمے ہو آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔